جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور صدق الله العظيم. محترم سامعین سامعات، ناظرین ناظرات، ہم سب مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سامعین سامعات، ناظرین ناظرات، آپ لوگ الحمدللہ بہت ہی شدت کے ساتھ پورا ہفتہ انتظار کرتے ہیں. بہت سے لوگوں کے کال بھی آتے ہیں اور بہت سے لوگ ماشاءاللہ بہت محبت اور پیار کے ساتھ اس پروگرام کو سنتے ہیں اور بہت خوشی کے ساتھ بہت زیادہ پیار کے ساتھ اس پروگرام کو سن کر اس پر عمل بھی کرتے ہیں. کئی لوگوں کے میسیجز واٹس ایپ بھی آتے ہیں، ہزاروں کے کام بنے ہیں الحمدللہ. اور جو کتاب ہماری بیوٹیفل وظائف ہے، ہزاروں لوگ مانگ رہے ہیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو بھی 2 بار ہم چھپوا دیں تاکہ سب لوگوں کو فائدہ ہو جائے انشاءاللہ. پھر 2 بار آپ کے سامنے مندے کو میں مفتی سراج حاضر ہوا ہوں رقیہ شرعیہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کے لیے. ہم پروگرام شروع کریں اس سے پہلے ہم یہ حاضرین سے، ناظرین اور ناظرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو اور اپنی فرینڈ فیملی کو انفارم کیجئے کہ وہ بھی پروگرام سنیں تاکہ ان کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہو جائے، وہ لوگ بھی عمل کریں. کسی کا کیا پرابلم ہوتا ہے، کسی کا کیا پرابلم ہوتا ہے، اگر وہ لوگ بھی سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے خزانے میں ثواب لکھا جائے گا بہت زیادہ، کوئی شک نہیں ہے. ہم چلتے ہیں. سب سے پہلے کچھ وظائف ہے جو آج بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اس کو آپ ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ. ایک سب سے پہلا ہی وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں جو ناممکن مسائل کو حل کرتا ہے، یعنی بالکل ممکن نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، امپاسبل ہے. اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے اس کا مسئلے کو حل کر دیتا اور ہر مراد اس کی پوری ہو جاتی ہے. یاد رکھو، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں ہم تو 50 بار 100 بار 1000 بار فنا بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی بھی پڑھتے ہیں، قل اللہ احد بھی پڑھتے ہیں، آیت کریمہ بھی پڑھتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھتے ہیں. جو وظیفہ آپ بتاتے ہیں ہم پڑھتے ہیں، تو یاد رکھو ہمیشہ بعض مرتبہ کسی کی بددعا کی وجہ سے یا لعنت کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے، میں نہیں کہتا ہوں ہے کوئی بددعا، لیکن بعض مرتبہ کوئی رکاوٹ ہو، کوئی چیز ہو جس کی وجہ سے بھی ہمارے یہ وظائف
اثر انگیز نہیں ہوتے ہیں، ایفیکٹ نہیں کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کثرت سے استغفار کرنی ہے، خوب کثرت سے استغفار کریں، اور یوں کہ اللہ پاک اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، میں اتنا زیادہ وظیفہ کرتا ہوں، اتنا زیادہ وظائف کرتی ہوں، لیکن میرا کام نہیں ہو رہا ہے، کچھ پرابلم کیا ہے، تو اللہ سے استغفار کریں۔ سب سے پہلے نماز کی پابندی ضرور کریں، 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں، یہ قبر میں اور آخرت میں چھٹکارے کا سبب ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو نماز سب سے پہلے ضرور پابندی سے پڑھیں۔ جتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ نماز کی پابندی کریں، اس کے بغیر کوئی وظیفہ قبول نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ بہت سی مرتبہ شیطان کہتا ہے یہ یاد دلایا، وہ یاد دلایا، یہ نماز بھول گئے، تو نماز کی پابندی کریں۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ تم کثرت سے خوب نماز نہیں، فرض نماز کو پڑھ لو، سنت پڑھ لو، پھر اللہ سے دعا کرو، دیکھو پھر وظیفہ کرو اور استغفار بھی کرو۔ اگر کوئی چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے کہ میں 50 دن سے، میں 5 مہینے سے، میں سال سے یہ وظیفہ کرتی ہوں، میرا کام نہیں ہوتا، تو ڈیفینیٹلی there is something wrong there، ورنہ اللہ کا کلام تاثیر دکھا کے رکھتا ہے۔ میرا اور آپ کا کلام نہیں، اللہ کا کلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اس میں ضرور ایفیکٹ ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ہے، یا تو کسی کی بد دعا، یا کسی کی لعنت، یا کسی کی نظر بد، یا کسی کا کچھ، جس کی وجہ سے، یا میرے اپنے گناہ ہیں، یا اپنے کسی کے گھر کے گناہ ہیں، جس کی وجہ سے یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارا کام نہیں ہوتا۔ بہت سارے ہمارے سامعین سامعات سن رہے ہیں اس بات کو، وہ جانتے ہیں بہت سی مرتبہ کوئی گناہ ایسے ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے وظائف کام نہیں کرتے، تو اس کے لیے کثرت سے استغفار کر لیں۔ اگر سب نہیں کر سکتے گھر میں، تو ایک آدمی ضرور کرے، نستغفر اللہ نستغفر اللہ، ہم سب استغفار کرتے ہیں، نستغفر اللہ نستغفر اللہ، اپنے لیے ہو تو استغفر اللہ استغفر اللہ، سب کے نستغفر اللہ نستغفر اللہ کثرت سے پڑھیں، اور اس سے تو اللہ کا وعدہ ہے، بلکہ آنے والا عذاب بھی رک جاتا ہے۔ مصیبت تو چھوڑو، آنے والا اوپر سے عذاب بھی رک جاتا ہے، اور ایسا حادثہ کہ جس سے انسان ختم ہو جائے گا، اللہ استغفار کے برکت سے اس کو روک دیتا ہے۔ یہ تو قرآن کے وعدے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے ہیں۔ اس لیے اگر وظائف، بہت سارے ہماری بہنیں وغیرہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ وظیفہ بھی کیا، اتنا دن کیا، اتنا دن کیا، نہ بیٹے کے اوپر ہوا، نہ بیٹی کے اوپر ہوا، نہ فلاں، تو استغفار کریں، ورنہ وظیفہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، یاد رکھو، وظیفہ اپنی جگہ بالکل پاورفل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج میں آپ کو سب سے پہلے ایک وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ ناممکن مسائل کا حل اور ہر مراد پوری ہو جائے، ہر مراد پوری ہو جائے۔ جب مشکلات، بیماریاں، جادو، جنات، دشمن ہمیں مایوس کر دیں، تو 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھیں، نفل نماز۔ یہ وظیفہ لکھ لو، بہت کام کا، بہت مجرب ہے، بہت ہی مجرب۔ میں آپ کو 2-4 بتا دیتا ہوں، لیکن اتنے کام کے ہیں، تجربہ کر کے دیکھو۔ 2 رکعت نفل پڑھیں۔ ہم مایوس ہو چکے زندگی میں، بس مشکلات میں، بیماریوں میں، پریشانی میں، گھریلو حالات میں بہت پریشان ہیں، مایوس ہو گئے۔ We become hopeless. We are thinking there's nothing going to help. ایسے مایوس ہو گئے۔ مایوس تو نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی اوپر یقین رکھنا چاہیے، توکل رکھنا چاہیے، اللہ ہر کام کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی اگر مشکلات اور بیماریاں اور جادو اور جنات نے مایوس کر دیا ہو، پریشان کر دیا ہو، تو 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، نارمل نفل نماز پڑھیں، اور پھر پڑھنے کے بعد سجدے میں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اور اس کے بعد سجدے ہی میں یعنی 3 بار یا 5 بار یا 7 بار سبحان ربی الاعلی پڑھیں، اور 40 بار آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دنیا میں کسی پر ایسی مصیبت نہیں آئی جیسی مصیبت میں حضرت یونس علیہ السلام، دیکھو نا، مچھلی کے پیٹ میں
اور پھر سمندر کے اندر میں اور پھر رات کا اندھیرا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ظلمات، ایک تاریکی، ون ڈارکنس، پھر تاریکی، پھر تاریکی، تین تاریکیوں کے اندر میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے. تو اللہ پاک نے ان کو باہر نکال دیا. اور اللہ نے پھر کہا بھی کہ اگر میرا نبی یونس اس ذکر کو نہ کرتا تو للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، میں یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں الی یوم یبعثون قیامت تک رکھتا. اندازہ تو کرو کتنی مصیبت میں تھے وہ، اندر میں مچھلی کے پیٹ میں اور سمندر کے ڈیپ اوشن کے اندر میں، اور پھر اندھیرا پون اندھیرا پانی کے نیچے. وہاں حضرت یونس علیہ السلام نے یہ تسبیح کی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو طریقہ یاد رکھو، 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر سجدے میں، پہلے سجدے میں، پھر دوسرے سجدے میں، پھر دوسری رکعت کے سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ اور 40 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر آگے بتلاتا ہوں، ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. Mufti, is it okay if I speak in English, please? Yes, okay, no problem. Jazakallah. I wanted to ask 2 questions. Can you give a wazifa for back pain, lower back pain? If you can tell me a wazifa, please. ٹھیک. Okay. And what else? And the second question, Mufti Saab, is if you can tell me like some wazifa for blessings, barakah in the house. How to get blessings, barakah, what to pray. ٹھیک. Jazakallah. Thank you very much, Mufti. Just listen, inshallah, I'll tell you, okay? ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. اچھا جی، میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اگر خواب میں بہت زیادہ جو لوگ وفات پا گئے ہیں وہ آتے ہوں تو میں چاہتی وہ نہ آئیں، تو اس کا کوئی بتائیں اس کے متعلق. ٹھیک ہے، سنتے رہیے انشاءاللہ. اوکے جی، بڑی مہربانی. السلام علیکم. سلام. اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہو؟ ہاں سب ٹھیک ٹھاک. میں سوال پوچھنی سا جی ہماری نکی 2 سالہ نہیں ہوئی، یہی تک کوئی گلا شلا کرنی تھا کوئی تو. ٹھیک ہے، آپ سنتے رہیے انشاءاللہ بتاتا ہوں میں. اللہ آپ سنتے رہیے، ابھی میں انشاءاللہ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. اللہ ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اوکے. ایک منٹ کی جی ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بولو. جی آپ سے کافی ٹائم سے میں کوشش کر رہی تھی، آپ سے بات نہیں ہو سکی ہے، تو میں نے آپ کو اپنی امی کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اگر آپ کچھ بتا سکیں کہ وہ کیا مطلب وہ خود تو نہیں پڑھ سکیں گی لیکن میں ان کے بہاف پہ اگر میں پڑھ لوں. میری امی کو دراصل پارکنسنز ڈیزیز ہے اور انہیں 10 سال اب ہو گئے ہیں، انہیں پارکنسنز ہے، انہیں ڈیمینشیا بھی ہو گیا ساتھ ساتھ. تو اب ان کی کافی ایڈوانس سٹیجز ہو گئی ہیں، تو کافی انہیں گھبراہٹ رہتی ہے اور ان کی انرجی بالکل کم ہو گئی ہے، ان کی موبلٹی بھی کافی ختم ہو گئی ہے کافی حد تک. تو میں چاہتی ہوں کہ ان کے مطلب دلی سکون کے لیے اور جو ان کی حالت ابھی ہے اس مطلب اسے تھوڑا بہتر کرنے کے لیے ان کے لیے اگر آپ کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں تو وہ خود تو نہیں پڑھ سکیں گی لیکن اگر میں ان کے بہاف پہ پڑھ لوں تو مفتی صاحب بہت اچھا ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ سنتے رہیے، میں بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ. شکریہ بہت بہت، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سن رہا ہوں، جی بولیے. پتہ نہیں کیا میں کوئی گل پوچھنی سی کہ جی پتہ ہے کچھ کمیٹی بھائی سی میں تو وہ دینی نہیں ہو رہی مینوں کمیٹی. آپ کی آواز بہت زور سے آ رہی ہے، میں برابر سنائی نہیں دے رہا. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کسی کمیٹی ڈالی سی نا تو وہ مینوں دے نہیں دی. صحیح سمجھ لگی کوئی نہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اردو میں بولیے یا انگلش میں بولیے. میں انگلش نہ جانی، میں کمیٹی کسی نال ڈالی سی نا تو انہاں
میں کسے میرے کسے پیسے دینے وہ نہیں دینی اور تو کہندی میں نہیں دینے میرے کو کوئی نہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. اوکے ایک اور بھی ہے یہ کہ کا شادی واسطے نہیں مننا تو کوئی پڑھنے واسطے دیو نہ جے اللہ کرے منی جائے. ٹھیک ہے آپ جو ہے نا یا فتاحو کثرت سے پڑھیں, یا فتاحو اور یا لطیفو کثرت سے پڑھیں دونوں مسئلے کے لیے. یا فتاحو اور یا لطیفو دو نام ہیں اللہ کے, اور انشاءاللہ پہلا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور شادی کے لیے بھی مان لے گی بچی یا بچہ جو بھی ہوگا. یا فتاحو اور یا لطیفو کثرت سے پڑھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے کتنی بار پڑھنا؟ 100 بار پڑھنا ہے صبح, 100 بار شام میں پڑھنا ہے. صبح سویل میں پڑھنا یا فتح ایک تسبیح یا فتاحو یا لطیفو, یا فتاحو یا لطیفو نیت کرنی ہے. صبح بھی نیت کر لے دونوں مسئلے کے لیے, شام میں بھی نیت کر لے. یہ اپنا درود شریف ابل آخر پڑھا ضرور پڑھنا. درود شریف کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. آگے 3 بار درود پڑھ لو, پھر پیچھے بھی 3 بار درود پڑھ لو. درود شریف کڑا پڑھا کون سا بھی درود, سب جو بھی یاد ہو پڑھ لو. درود ابراہیم ہو یا صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا صلی اللہ علیہ النبی الامی, یہ جو بھی یاد ہو. چلو یہ تو اچھی جانے اور نمازیں لائیے تھوڑا کئی وقت ٹائم لگی جانا تو یہ تھوڑا جلدی بن جانا نا. انشاءاللہ یہ کام آپ کریے صبح شام انشاءاللہ پابندی سے کیجیے, اللہ پاک آپ کی مدد فرمائیں گے. ٹھیک ہے چلو تو دعا بھی کرے ماریا نکیا واسطے میں کافی پریشانیاں میری نو پکسانو سدی سی وہ بھی نسی گئی ماں کی دعا, ماں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. آپ فرض نماز پڑھو فجر کی اور عشاء کی, اور پھر پڑھ کے سناؤ, پھر پڑھو یہ انشاءاللہ. آتے ہی کی تصویر نال پڑھنا پہلا بھی تھا فجر کی نماز نال تو عشاء کی نماز نال. ہاں بہت زبردست عمل ہو جائے گا انشاءاللہ. ہاں تو اس نے نال تو پھر دعا منگی ہونا وہ کافی میں پریشانیاں تو میں سوچتا فون کیتا تسانی میں تسانا پروگرام ریلی جڑا نا ہر ویلا جڑا جسلا منڈے اشنا میں تسانا پروگرام میں سنی تو پھر میں الحمدللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. لیکن یاد کرو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد, تسبیح فاطمی پڑھنے کے بعد, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد تم بیٹھ کر کے یہ وظیفہ 100 بار 1-2 منٹ لگے گی بیٹھ کر پھر اللہ سے کہو اللہ میں ایک کمزور ماں ہوں, میں ایک کمزور عورت ہوں, میرا یہ مسئلہ حل کر دیں. بس انشاءاللہ یہ کہو گی اللہ آپ کا دعا قبول کر لیں گے. تو تسا کا نمبر نہیں پرائیویٹ لبنے والا وہ بعد میں لے لیں انشاءاللہ اسٹوڈنٹ سے. اور کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میں یہاں سے بات کر رہی ہوں. پلیز آپ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں مجھے, میرا ویزا نہیں لگ رہا. بہت دیر سے ویزا نہیں لگ رہا, میرے 10 سال ہو گئے. تو آپ کوئی ایسی پڑھائی مجھے بتا دیں جو میں کر سکوں. آپ کو میں اجازت دیتا ہوں قرآن کریم کی ایک آیت کی جو میں نے ہزاروں کو دی اور ہزاروں کے ویزا اور ریفیوز اور کچھ بھی الحمدللہ کام ہو گئے, وہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو کثرت سے پڑھیں. بس صرف اتنا ہی پڑھنا ہے. حسبنا اللہ, تعداد 111 کم سے کم, زیادہ سے زیادہ 500 بار. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. لیکن ٹائم مقرر ہونا چاہیے, فجر کے بعد یا عشاء کے بعد. اپنے مسلح پر بیٹھ کر دھیان کے ساتھ, توجہ کے ساتھ, آگے پیچھے درود شریف, درود ابراہیم کے ساتھ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ پلیز دعا کریے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے اللہ. ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Yes, can I speak to the Mufti, please? Speaking. My name is Naseem. Ji. Hello? Yes, I'm listening. Can you just go a little bit far from your TV? Yeah, I put it down. Yes, okay, go on. What you want to say? Yeah, I want to say that, can I speak in Urdu? اردو میں بولو, انگلش میں بولو, جو بھی بولنا. اچھا چلو ٹھیک ہے. میں پوچھنا چاہتی تھی کہ میری بیٹی کا فلیٹ ہے تو وہ سیل نہیں ہو رہا, تو مطلب کوئی ایسا وظیفہ آپ بتائیں پڑھنے کے لیے کہ اس کی نا فلیٹ جو ہے نا مطلب بک جائے. تو یہ تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں, آپ کا کوئی پرائیویٹ نمبر مل سکتا ہے؟ اسٹوڈیو سے بعد میں لے لینا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. اچھا جی بولو. جی میں نے سوال پوچھنا تھا علامہ صاحب سے. جی بولیے, سن رہا ہوں میں. جی میں عمران بات کر رہا ہوں لندن سے. سر اچھا
میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو وظیفہ وغیرہ ہے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کا دور چل رہا ہے آج کل، جو اگر آپ 5 ٹائم نماز نہیں پڑھتے تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ وظیفہ عمل کر سکتا ہے؟ اگر آپ 5 ٹائم میں اگر 2 ٹائم پڑھتے ہیں، 3 ٹائم پڑھتے ہیں، اگر کوئی بندہ نماز ہی نہیں 5 ٹائم پڑھتا تو اگر وہ اپنی صلات مس کرتا ہے تو اس میں کیا وظیفہ چاہے وہ 1 لاکھ دفعہ بھی پڑھے وہ اس کے اوپر امپیکٹ پڑے گا؟ کیونکہ صلات تو سب سے امپورٹنٹ ہے. یہ بات میں نے شروع میں بتلا دی ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، فرض نماز 5 ٹائم. جی اچھا، دوسرا میرا ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن تھا، میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ اگر آپ نے کسی بندے سے قرض لیا ہے یا کسی بندے سے آپ نے کوئی پیسے لیے ہیں یا کوئی ایسی چیز آپ نے جو لی ہے، پیسے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، اگر وہ بندہ آپ مس پلیس ہو جاتا ہے، اگر آپ اس کو نہیں ڈھونڈ سکتے تو جیسے کہ آپ نے اس کو واپس دینے تھے یا آپ اس کو فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے بیسٹ وے کیا ہے کہ آپ صدقہ اس کی طرف سے کریں یا پھر مطلب کہ استغفار کریں، یا اس کے لیے آپ کیا اس کے لیے بیسٹ آپشن ہے کہ دیکھیں اینڈ آف دا ڈے جو ہے نا بندہ جو ہے نا اللہ کے حضور پیش ہوگا، جو حقوق العباد ہیں اس میں تو چھوٹ نہیں ہو سکتی. استغفار اللہ سے توبہ کرنے سے تو ہمیں جو ہے نا یہ چھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں اس بندے نے پھر تو یہ چیز کس طرح اس کو سالو کیا جا سکتا ہے؟ اس کا بیسٹ علاج یہی ہے کہ جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ وہ دنیا سے انتقال کر گیا ہے، وہاں تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. اور وہ پیسے جب کبھی آج نہیں 10 سال کے بعد، 50 سال کے بعد جب بھی ملے، اور زندگی میں نیت ہمیشہ باقی رکھنے کی، انشاءاللہ وہ مل گیا تو میں اس کو دے دوں گا. اگر نہیں ملا ہے تو میں اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں. اگر آپ کسی کو صدقہ کر کے اس کے لیے ایصال ثواب کر دو تو ٹھیک ہے، ایصال ثواب تو ہو جائے گا، لیکن دوبارہ وہ ملے تو اس کو آپ کو وہ امانت دینی پڑے گی. ہاں، اگر وہ فار ایگزامپل ملتا ہی نہیں ہے انسان آپ کو، آپ کو وہ بندہ دوبارہ اس سے آپ کا رابطہ بھی نہیں ہو سکتا، مطلب کہ وہ ڈس اپیئر ہو گیا. فار ایگزامپل آپ کو کوئی بندہ راستے میں ملا، اس سے آپ سے بات ہوئی، آپ سے کوئی اس نے چیز لی، آپ نے اس کو دینی تھی، وہ بندہ دوبارہ نہیں ملا، تو اس سلسلے میں بھی وہی چیز اپلائی ہوگی کہ آپ ثواب کی نیت نہ کریں اور صرف اس کے لیے صدقہ کر دیں، تو قیامت والے دن وہ آپ سے پوچھے گا نہیں، مانگے گا نہیں کہ مجھے اس کی نیکیاں دو. اگر اس کے لیے ثواب کی نیت کر دی واپس ایسا یقین ہے کہ ملنے والا نہیں ہے تب تو ٹھیک ہے. اچھا. اور اگر آ گیا حتی الامکان فیوچر میں کبھی، تو آپ کو وہ اس کی امانت واپس کرنی پڑے گی. جیسے اس کا مثال ایسا ہی ہے کہ اگر راستے سے آپ کو کوئی چیز مل گئی، ٹھیک، مثال کے طور پر 50 پاؤنڈ مل گئے آپ کو راستے میں پڑے ہوئے اور آپ نے اٹھا لیے، تو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو 1 سال تک اپنے پاس رکھیں اور اس کا اعلان کرتے رہے، بھائی 50 پاؤنڈ مجھے ملے ہیں، جس کی وہ مجھے نشانی بتا کے لے جائیں. اگر کوئی بندہ نہیں آیا 1 سال تک، تو آپ اگر خود غریب ہے تو استعمال کر سکتے ہیں، یا کوئی غریب، اگر آپ مالدار ہے تو کسی غریب کو دے سکتے ہیں. لیکن بعد میں وہ آدمی آ گیا اور یوں کہے کہ بھائی میرے تھے، تو آپ کو وہ 50 پاؤنڈ اس کو اپنے جیب سے دینے پڑیں گے. اچھا. مسئلہ یاد رکھنا انشاءاللہ. اوکے، اچھا ٹھیک ہے. تھینک یو جی، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. تھینک یو، جزاک اللہ. ٹھیک. میں بات انشاءاللہ میں ان تمام سوالات کا جواب میں انشاءاللہ بہت جلد، ابھی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتا ہوں. آپ لوگ انتظار کریے، مجھے وہ سب سے بہتر وظیفہ بھی بیان کرنا ہے انشاءاللہ ان وظائف کے ساتھ، اور مجھے ان لوگوں کے جواب بھی دینے ہیں انشاءاللہ. آپ سنتے رہیے، میں ابھی بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں. آپ لوگوں کے سننے کو اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ کافی لوگ سن رہے ہیں، سوالات بھی کر رہے ہیں اپنی ضروریات کے بارے میں، اپنی پریشانیوں کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالی ان کا سننا قبول فرماوے، اور اللہ سب کی ہر حاجات کو اللہ پوری فرماوے. اللہ سے میں دعا بھی کرتا ہوں. انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کے سامنے ابھی حاضر ہوتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، بریک سے پہلے میں آپ سے لوگوں سے بات کر رہا تھا ایک وظیفے کے بارے میں. پہلے میں وظیفہ اس کو پورا ہی کر دیتا ہوں کہ 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں. میں نے کہا ناممکن کو ممکن اور ہر مراد کو حل کرنا. 2 رکعت نفل نماز پڑھیں
اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار، پھر بیٹھ کر اللہ اکبر، پھر دوسرا سجدہ کرے، اس میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد جب نماز پوری ہو جائے 4 سجدوں میں آپ کو 40 بار پڑھنا ہے۔ جب نماز پوری ہو جائے تو مصلی پر بیٹھ کر یہی آیت 300 بار پڑھنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کام کوئی بھی اٹکا ہوا ہو جائے، فوراً ہو جائے گا، آپ دیکھ لیں گے۔ ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی I just want to say you do a fantastic job, Mufti Saab. And mashallah, all the wazifa you've ever given me have always worked. And I just want to say, may Allah Ta'ala give you a healthy long life. Jazakallah for your kind word. May Allah reward you in both worlds. Ameen. May Allah make it easy for you, everything, inshallah. Ameen. And I hope it would be possible to see you one day, inshallah. Inshallah. Remember in the du'as, inshallah. May Allah make it easy, everything for you, inshallah. Okay, Mufti Saab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, ایک اور کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر الحمدللہ مفتی صاحب، بڑا ہی عرصہ ہو گیا مجھے آپ کا نمبر ملاتے ہوئے، ملتا نہیں، آپ ہفتے میں ایک ہی دفعہ آتے ہیں بس۔ اچھا ماشاء اللہ، بہت انتظار رہتا ہے، دعاؤں میں بھی یاد رکھنا۔ اور آپ سے ایک کام ہے، میری نا بھانجی ہے 20 سال کی ہے وہ، تو اس کے آگے سے نا سارے بال وہ پنجا پن ہو گیا اس کا۔ اچھا، تو آپ حکیم بھی ہے نا، کچھ نسخہ یا کوئی اس کا بتانے کا وظیفہ کچھ؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بہت پریشان ہے بچی نا، ٹھیک ہے، بہت کچھ کیا اس نے، وہ ختم نہیں ہو رہا۔ اور لڑکی ہے نا، بچی بھی، شادی بھی ہوگی تو بہت برا لگتا ہے۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، بہت اچھا کافی بڑا۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ اور آپ کا ڈائریکٹ نمبر بھی آپ نے کبھی اٹھایا نہیں، پلیز اٹھا لیں کبھی انشاءاللہ۔ دعا کرو اللہ مجھے میرے لیے آسان فرمائے۔ جی ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ۔ جی میں سن رہا ہوں، بولیے۔ can I speak to the Mufti, please? Speaking. Okay. I wanted to have a dua. Can you tell me a dua for nail breakage? So my son's toenail, you know, the big finger, toe, nail in the middle keeps on breaking. So I spoke to the doctors and he said there's no medication and they can't do anything about it at all. So is there any... I didn't get you, sorry. Yeah, what you said, nail breaking where? In the middle. Okay. In the middle of the... All right. In the middle of the toenail. Oh, okay. Achha, of the foot. Yes. Okay. Inshallah. Okay, assalamu alaikum. Assalamu wa rahmatullah. ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں بھائی، میرا یہ کوشچن ہے کہ 2 ہفتے پہلے نا آپ کا ریپیٹ پروگرام لگا تھا، میں کافی دیکھ رہی تھی، وہ ڈھونڈ رہی تھی، مجھے نہیں ملا۔ اس میں آپ نے نا بتایا تھا ایک جو صورت جس میں قاف آتے ہیں، تو آپ نے کہا تھا کہ جو ہر قاف ہے اس کے بعد 9 ٹائم وہ ایک اللہ کا نام آپ نے بتایا تھا، وہ پڑھنا ہے۔ یا کریمو یا کریمو یا کریمو پڑھنا۔ اچھا، تو وہ میں نے صحیح سنا نہیں تھا نا، میں ادھر کچن میں چلی گئی تھی تو میں نے پوچھا کہ وہ نام مجھے نہیں پتا کہ کون سا نام پڑھنا ہے۔ جی یا کریمو پڑھنا ہے۔ اچھا، 9 ٹائم پڑھنا ہے۔ جی ہر کاف کے اوپر۔ جی ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محسن بول رہا ہوں بولٹن سے۔ ماشاء اللہ محسن بھائی، خیریت سے ہوتے ہوئے؟ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے۔ ماشاء اللہ جزاک اللہ، آپ نے بہت ہی مجھے ہمت دی، اور آپ کے الفاظ کائنڈ ورڈ سے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ آمین، خصوصاً دعا کرنا۔ اور ایک چیز اور یاد دلانے کے لیے فون کیا کہ وہ جو پروگرام تھا نا، یہ 1 سے 20 تک میرے پاس میں آئے ہوئے، وہ تو یاد کرانے کے لیے فون کیا ہے۔ انشاءاللہ میں اپنے دوست طیب اقبال کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ وہ 1 سے 20 تک تو الحمدللہ مولانا سکندر صاحب نے کر دیے ہیں، آگے جتنے بھی ہیں انشاءاللہ وہ پہنچ جائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، السلام دعا کی درخواست۔ ضرور انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔
یہ ہمارے ایک دوست تھے ماشاءاللہ محسن بھائی بولٹن سے، بہت اچھے ماشاءاللہ کائن آدمی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت طاقت دے، اللہ صحت اور عافیت دے، اللہ پاک ان کی ہر ضروریات کو اللہ پورا فرمائے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ سب آمین کہیں، آپ لوگوں کے لیے بھی یہی دعا ہے میری، تمام سامعین کے لیے، سامعات کے لیے ماشاءاللہ بہت اچھے پیار و محبت سے سنتے ہیں اور میرے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا سننا قبول فرماوے، اور آپ کے لیے میری دلی دعا ہے، میری دلی دعا ہے اللہ جتنے بھی سامعین سامعات ہے، اللہ تعالیٰ سب کی ہر مراد کو اللہ تعالیٰ پوری فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلوں کو اللہ حل فرماوے، یہ میری دعا ہے۔ ہزاروں لوگ آمین کہہ رہے ہیں، آپ سب آمین بھی کہو انشاءاللہ، سب کی آمین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی آمین کو اللہ قبول فرماوے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ 2 رکعت نفل پڑھیں اور سجدے میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار پڑھیں ہر سجدے میں، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد 300 بار آپ لا الہ الا انت سبحانک اپنا تصور کر کے کہ میرا فلاں مسئلہ حل نہیں ہو رہا یا میرا فلاں مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، یہ بھی استغفار ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک سب سے بڑا استغفار ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے، یا اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی امت قیامت تک جو بھی اس کو پڑھیں گے ہم ان کا کام وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ہم مومنوں کو کامیاب کر دیں گے۔ تو یہ زبردست استغفار ہے، اس کو بھی کرنا چاہیے۔ یہ 300 بار کرنے کے بعد آپ دعا کریں، اللہ سے گر گرا کر دعا کریں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ دھیان اور بھکاری بن کر توجہ کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے، آپ کا کام ضرور ہو جائے گا۔ ہماری ایک سسٹر نے سوال کیا تھا کہ یہ فلیٹ بیچنے کے لیے تو سب سے اچھا وظیفہ سورہ قریش کا ہے کہ وہ 70 ٹائم سورۃ قریش پڑھ کر پانی میں دم کریں اور اپنے فلیٹ کے پاس اطراف میں کونے میں اس کو چھڑک دے اور یہ نیت کرے اللہ پاک اس کو اچھے داموں کے اندر میں یہ میرا فلیٹ بک جائے۔ یہ ایک عمل کر لے، ایک دن کا عمل ہے، سورۃ قریش 70 ٹائم پڑھنا ہے اور 70 ٹائم پڑھ کر پانی میں دم کر لے اور وہاں چھڑک دیں۔ ایک دن کریں، ہفتے میں یا 1.5 ہفتے میں جواب آ جائے گا، اگر نہیں تو پھر ایک اور بار کر لیں، یقیناً آپ کا مکان یا آپ کا فلیٹ انشاءاللہ بک جائے گا۔ گھر کی برکت کے لیے سب سے اچھا عمل میں نے پہلے ہی بیان کیا تھا کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے ایک کام کرنا ہے، ایک کام بس، آپ کے گھر کے ہر پڑوس میں سب کو اللہ پاک برکت دے گا۔ ایک بار سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں اور ایک بار قل هو اللہ احد پڑھ لیں، سلام کرنے کے بعد بسم اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ اور ایک بار قل هو اللہ احد پڑھ لیں، درود شریف بھی پڑھ لیں ایک بار، بس دیکھو آپ اپنے گھر میں اللہ پاک کتنی برکت عطا فرماتے ہیں۔ خیر و برکت کے لیے زبردست عمل ہے، محتاجگی دور کرنے کے لیے، آدمی محتاج بن چکا ہو کس چیز کا، اس کو دور کرنے کے لیے گھر میں ہر ایک کے لیے زبردست عمل ہے۔ بیٹی بھی کام کرتی ہے، بیٹا بھی کام کرتا ہے، بھائی بھی کام، لیکن برکت نہیں ہوتی، بیوی بھی کام کرتی، یہ عمل ضرور کرے اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے ایک بار بسم اللہ الرحمن، ایک بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھ لیں ایک بار، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھ لیں، پھر ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ داخل ہوتے نہیں، یہ تو دماغ میں ہوتی ہے کس لیے پڑھا جاتا ہے، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا تھا، ہماری ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ خواب کے اندر میں مردے بڑے نظر آتے ہیں۔ دیکھو خواب میں مردے نظر آتے ہیں 2 شکل میں، یا تو اچھی شکل میں، اچھی حالت میں یا بری حالت میں۔ اگر اچھی حالت میں اپنے رشتہ دار نظر آتے ہیں یا ویسے نارمل تو وہ تو اچھی حالت میں جنت میں ہے، اور بری حالت میں ہے تو ان کے لیے ایصال ثواب کر دیں اور آپ صدقہ نکال دیں، کتنا نکالیں گے؟ 5 پاؤنڈ نکال دیں اور سارے مردوں کو اس کا ثواب پہنچا دیں، ساتھ میں 12 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر ان کو ثواب پہنچا دیں، پھر کبھی نہیں آئیں گے۔ اللہ پاک ان کو آپ کا جو پڑا ہوا ایسا دیں گے کہ وہ خوش ہو جائیں گے، آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ۔ 5 پاؤنڈ صدقہ نکال دیں، غریب کو کسی کو دے دیں، نیت کر کے کہ اس کا ثواب سارے مرحومین کو پہنچا دیں، اور 12 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر ان کو ان کا ثواب پہنچا دیا جائے، انشاءاللہ اللہ پاک اس سے بہت فائدہ دے گا۔ ایک بھائی نے سوال کیا تھا، ہمارے ایک اور سسٹر نے سوال کیا تھا کہ 2 سالہ بچی جو ہے بات نہیں کرتی ہے،
1.5 سال 2 سال کی بچی ابھی تک بات نہیں کرتی ہے، اس کا سب سے آسان علاج ہے سورہ طٰہٰ کے دوسرے رکوع میں ایک چھوٹی سی آیت ہے، سورہ طٰہٰ، اس کے دوسرے رکوع میں دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے تو رکوع شروع ہونے کے بعد تیسری یا چوتھی آیت ہے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي یفقہوا قولی۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ آیت خاص تھی، یعنی وہ پڑھتے تھے اس کو، ان کی زبان میں لکنت تھی۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي یفقہوا قولی، یہ آیت 21 ٹائم آگے پیچھے 3 بار درود شریف پڑھ کر شہد میں دم کر دیں، اور شہد کے ایک انگلی، شہادت کی انگلی شہد میں ڈال کر یا چمچ سے ذرا سا اس کے منہ میں ڈال دیا کریں۔ صبح میں ذرا سا کر لے، شام میں کر لے، شہادت کی انگلی ایسے ڈبو کر کے شہد لے کر بچی کے منہ میں ڈال دیں ذرا سا شہادت کی انگلی سے۔ تو میں نے بتایا سورہ طٰہٰ کے دوسرے رکوع میں تیسری آیت شروع ہوتی ہے، چوتھی آیت ہے وَاحْلُلْ عُقْدَةً، شروع ہوتا ہے رکوع رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، تیسری آیت ہے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي یفقہوا قولی۔ 21 بار آگے پیچھے 3 بار درود ابراہیم پڑھ کر شہد میں 1 مرتبہ دم کر لیں، پھر اس کو صبح شام ذرا ذرا سا چٹائیں، انشاءاللہ بچہ اتنا فلوئنس کے ساتھ اور اچھی طرح اور بہترین بات کرے گا انشاءاللہ۔ اس کی پڑھائی میں بھی اس کا انشاءاللہ اثر نظر آئے گا، جب وہ پڑھیں گے تو بہت انشاءاللہ اچھے انداز میں۔ ایک اور ہے، سوال کیا گیا، ہمارے ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ ان کی والدہ کو یہ ڈیمنشا اور دوسری بیماری ہے، ان تمام کے لیے ایک سب سے اچھا وظیفہ اللہ کے 3 نام ہیں۔ دیکھو یہ نام زبردست ہے، آج میں آپ کو یہ گفٹ دے رہا ہوں، یہ نام کی گفٹ دے رہا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو جس کو انزائٹی ہوتی ہے، ہارٹ کا پرابلم ہے، بدن میں درد کا پرابلم ہے، رات کو نیند نہیں آتی برابر، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، انزائٹی ہے، دماغ بھاری رہتا ہے، اور یا تو بدن تو سوتا ہے یعنی نیند نہیں آتی، ویسا لگتا ہے کہ سویا ہوا ہے لیکن وہ جاگ رہا ہے، ایسی نیند کے صبح ٹھکا ٹھکا رہتا ہے۔ ان تمام پریشانیوں کے لیے زبردست عمل ہے، اللہ کے 3 نام ہیں۔ یہ ایک زبردست گفٹ ہے میری طرف سے، آپ تمام اس کو یاد رکھیں، بہت فائدہ ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ یا سلامو، یا باعثو، یا نورو، یا سلامو، یا باعثو، با الف عین اور سا، یا سلامو، یا باعثو، یا نورو، یہ 3 نام ہیں۔ اس کو زیادہ نہیں پڑھنا، بس 11 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ درود شریف پہلے پڑھ لیا آپ نے 3 بار، پھر اللہ کے نام 11 بار پڑھ لیا، پھر درود شریف پڑھ لو 3 بار سونے سے پہلے۔ آپ دیکھو صبح اٹھیں گے، فریش ہوں گے، آپ کی یہ بیماریاں پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ تو بہن سے میں کہتا ہوں کہ اپنی والدہ کو یہ نام اگر 11 بار ہے یا دن میں 100 بار پڑھ کے ان کو پانی میں دم کر کے پلا دیا۔ کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، جی مولانا صاحب ابھی آپ نے فرمایا ایک مجرب وظیفہ بتایا، وہ نماز حاجت کا نفل، جو تو سجدے میں جا کے تو آیت کریمہ شریف پڑھنا ہے۔ جی، تو جو لوگ سجدہ نہیں کر سکتے میری طرح، وہ چیئر میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، اشارے کے سجدے میں، اشارہ کا جو سجدہ ہے اس میں پڑھ لیا جائے۔ اچھا، اسی میں۔ اور دوسرا مولانا صاحب، میں بڑا عرصہ سے آپ کا نمبر لینا چاہ رہی ہوں، مجھے نہیں مل رہا، پلیز بہت مہربانی کریں، مجھے ایک میرا مسئلہ ہے جو میں آپ کو نا اس طرح نہیں بتا سکتی ہوں۔ میں نے اپنا نمبر اسٹوڈیو میں دے دیا ہے، بھائی جو ضرورت مند ہو بہت زیادہ تو ان کو وہ دے دیں گے انشاءاللہ۔ آپ وہ مجھے نہیں دیتے، میں نے بہت دفعہ ٹرائی کیا مولانا صاحب، آپ ان کو فرمائیے گا پلیز۔ ٹھیک ہے، میں ان کو پھر بتاؤں گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ ٹھیک۔ کمر کے ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا تھا، جی ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو میں سنا رہا تھا آپ کو کہ یہ جو بیماری ہے پارکنسن کی اور اسی طرح ڈیمنشیا کی جو بیماری ہے، یہ بہت سیریس بیماری ہے، کب گر جائیں کب کیا ہو جائے، اس لیے اللہ کی یہ نام ہے، یا سلامو، یا باعثو، یا نورو،
100 بار پانی میں دم کر کے امی کو پلایا کرو. صبح میں 1 لیٹر میں دم کر دو, امی کو کہو یہ پانی صبح سے شام تک تھوڑا تھوڑا تھوڑا. لیکن ہم لوگ پانی کیسے پیتے ہیں خبر ہے؟ یہ دیکھو آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو بس ایسا اٹھایا اور گھونٹ 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 پی گئے. آپ تجربہ کر کے دیکھیں, تجربہ کریں. میں نے تو ہزاروں بار اس کا تجربہ کیا. آپ کی اندر کے سارے پرابلم, یہاں تک کہ یہ انزائٹی, اسی طرح ہارٹ کا پرابلم, کڈنی کا پرابلم, پیٹ جو بڑا ہو گیا, اسی طرح بیک کا پرابلم, درد کا, اس میں دماغ میں جو کھچاو ہے, ان تمام کے لیے یہ پانی ہے. ایک تو بالکل ہے ایک چوس چوس کے پانی پینا ہے, چوس چوس کے پانی پینا ہے, ایک دم سلولی سلولی سلولی. میں نے 4 گھونٹ پیے لیکن اتنا بھی یعنی تھوڑا تھوڑا اور ایک تو ویسے پی جانا بہت جلد, ایسا نہیں. ٹائم نکالنا پڑے گا آپ کو, 3 منٹ کا ٹائم نکالے, ایک گلاس لے کے آپ بیٹھ جائیں, اس کو چوس کر پیے. چوس کر یعنی ایک چڑا سا لیا منہ میں, تاکہ سلائیوا کے ساتھ پیٹ میں گیا, پھر لیا, سلائیوا کے ساتھ پیٹ میں گیا, پھر لیا. اسی طرح کہ آپ کو جو سانس چڑھ جائے, ایسا آپ کریں گے تو اندر کی ساری سسٹم ٹھیک ہو جائے گی. آپ دیکھیے انشاءاللہ اس کے ہزاروں فائدے لکھے ہوئے ہیں سائنس والوں نے. پانی پینے کا جو طریقہ ہے یہ کر کے دیکھیں, انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. بہت سارے لوگ کمپلین کرتے ہیں پیٹ میں درد کی, تو یہ معجون سرنجان ہے, حکیمی کے پاس مل جاتا ہے. معجون سرنجان ہے, اتنا زبردست معجون ہے یہ. اس کو 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام کھائیں گے تو پیٹ کی ہر پریشانی آپ کی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مفتی وبرکاتہ. صاحب ابھی جو یہ آپ نے وظیفہ 2 رکعت اجزات نفل والا بتایا ہے, یہ کون سے ٹائم میں کرنا ہے؟ کوئی بھی ٹائم ہو, مکروہ ٹائم نہیں ہونا چاہیے بس. تو کسی نماز کے بعد کر لوں؟ جی ہاں. اوکے, تھینک یو سو مچ. اوکے, اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کمر میں درد کا یہ جو پانی پینے کا جو میں نے بسم اللہ کر کر کہا کہ اس پانی کو اس طرح پیا جائے, انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آپ خود دیکھیں گے, اور اس کے پیٹ کے ہر مسئلے حل ہوں گے. اور ایک جو سنت ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے, ڈائبٹیز والوں کو احتیاط کرنی چاہیے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں ہنی شربت ہوتا ہے, گرم پانی تھوڑا سا وارم کر لیں, مائکروویو میں 1 کپ, بڑا کپ جو ہوتا ہے نا جس کو ہم مگ بولتے ہیں, اتنا پانی مائکروویو میں 1 منٹ پر گرم کر لیں, اور اس میں 1 چمچ ہنی ڈال لیں. اچھے والا ہنی, سستے والا نہیں, 2 پاؤنڈ والا نہیں, اچھے والا ہنی جو پیور ہو, 100% پیور ہو. آج تو سبھی مکس والا ملتا ہے نا, اچھے والا ہنی ہو انشاءاللہ. اپنی ذات کے لیے تو آدمی کو پیسے خرچ کرنے چاہیے. وہ آئے گا کتنا, 10 پاؤنڈ, 12 پاؤنڈ, 15 پاؤنڈ کا آئے گا, لیکن انشاءاللہ آپ یقین جانیے کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل ہے, اس میں آج ہی میں بخاری شریف میں یہ حدیث آئی تھی, میں پڑھا رہا تھا, اس میں اکثر محدثین فرماتے ہیں ہر بیماریوں میں یہ کام لگتا ہے. بلکہ ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث ہے, اگرچہ ویکن حدیث ہے, لیکن ابن ماجہ شریف میں فرمایا اگر کوئی بندہ یا بندی مہینے میں 3 بار صبح میں شہد پانی میں ڈال کر پی لے تو اس کے پاس کوئی بڑی بیماریاں نہیں آئے گی. اب اندازہ کرو, تو ہم اپنا معمول بنا لیں. اگر ڈائبٹیز اس کی اتنی زیادہ سیریس نہیں ہے, اگر ہے تو چھوٹی سی چمچ ہے, اور اگر نہیں ہے تو سبحان اللہ بڑا چمچ جو ہوتا ہے, ٹیبل اسپون جس کو کہتے ہیں, وہ لیں, 1 گلاس 1 کپ پانی گرم کر کے اس میں وہ مائکرو میں وارم کر کے اس میں مکس کر کے وہ پانی پی لیں. آپ کے اندر کی ساری پریشانی انشاءاللہ دور ہو جائے گی. یہ نبوی وظیفہ ہے, نبوی وظیفہ. جو 2 وظیفے ہم نے چھوڑ دیے, وہ ایک کلونجی ہے اور ایک یہ ہے. تیسرے ایک ہے کہ آپ پہلوان بننا, پہلوان میں کسی کو بنانا نہیں چاہتا ہوں, لیکن اگر چاہتے آپ کا بدن ٹھکا ٹھکا رہتا ہے, چلو بات سے بات نکل رہی تو اللہ پاک دماغ میں ڈال رہا ہے, تو اگر آپ ایسا لگ رہا ہے کہ تھکے تھکے ہیں, جیسے لگتا ہے کہ بدن ٹوٹ رہا ہے, تو کیا کرنا چاہیے, غسل کرنے کے بعد اپنے بدن کو صاف کر کے پھر یہ جو کوکونٹ آئل ہے یا اولیو آئل ہے, کوکونٹ آئل ہے. اب آدمی لوگ کیا کہتے ہیں بھائی کپڑے خراب ہو جاتے ہیں, لیکن اپنے بدن,
اگر صحیح ہے تو انشاءاللہ کپڑے تو بعد میں بھی دھل جائیں گے. جو ایسے کپڑے ہو جو 10-15 آدھے گھنٹے پہن سکتے پھر نکال کے رکھ سکتے ہیں, تو یہ ہفتے میں چاہے 5 دن کریں, غسل کر لے اچھی طرح. غسل کرنے کے بعد یہ اولیو آئل ہے یا پھر کوکونٹ آئل ہے, اس کو آپ پورے بدن میں ذرا اچھی طرح اس کو مساج کر لیں. آپ دیکھیں گے آپ کا بدن ایک دم اسٹرانگ, 15 سے 17 گھنٹے ایسا لگے گا آپ کو کہ جیسے میں نے کوئی ایسی وٹامن کی گولی کھا لی ہے. انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہو جائے گا. تو ایک یہ ہے. اور بال گرنے کے لیے اولیو آئل میں سورہ فاتحہ ہے, وہ 7 بار دم کر کے اولیو آئل کو مساج کرے 10 منٹ کے لیے انشاءاللہ اس سے. اور یہ نیڈل جو بریکنگ ہوتی ہے اس کے لیے بھی سب سے اچھا یہی ہے کہ اولیو آئل میں دم کریں سورہ فاتحہ اور اس کو وہاں پر روزانہ لگایا کریں, یا اسی طرح ویزلین ہے اس میں اس طرح کریں, تو انشاءاللہ اس سے اللہ پاک شفا عطا فرمائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے سب کے جوابات دے دیے ہیں, لیکن پھر بھی جو میں نے آج بہت سارے وظیفے مجھے بتانے تھے, لیکن جو خاص وظیفہ میں نے آپ کے سامنے آج بتایا ہے اس کو آپ ضرور یاد رکھیں. وہ ہے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کا, اور اس کے بعد 300 بار آپ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور اس سے اپنے کام کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ 10 منٹ آپ کا کام ہو جائیں. تو اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, میرے لیے بھی اور اس ٹیم کے لیے بھی دعا کریں. اللہ پاک قبول فرمائے. یا ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. یا حنان یا منان, یا اللہ ہماری ضرورتوں کو پوری فرما, یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما, یا اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما. یا اللہ یا رحمان, جو جس لائن سے پریشان, اللہ سب کی پریشانی دور فرما, سب کے گھروں میں رحمت, عافیت, سکون نصیب فرما, سب کے گھروں میں برکتیں نصیب فرما, رحمتیں نصیب فرما اپنے فضل و کرم سے. اے الہ العالمین, یا رب موسیٰ یا رب کریم, یا رب موسیٰ یا رب کلیم, یا رب موسیٰ یا رب کلیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. کاف ہیا عین صاد حامیم عین سین کاف. یا اللہ ہماری مصیبتیں دور فرما, ہماری پریشانیاں دور فرما اپنے فضل و کرم سے. الہ العالمین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت لیتا ہوں. انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ میرے لیے بھی دعا فرمائیں. اللہ ہم سب کی جان مال اور عزت کی حفاظت فرمائیں. اسی طرح اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرماویں, اللہ تعالیٰ مشکلوں کو آسان فرماویں. ایک بات ضرور یاد رکھے, ان وظائف سے پہلے آپ نماز, فرض نماز ضرور پڑھیں. فرض نماز کے بعد جو بھی وظیفہ آپ کریں گے, آپ یقین جانیے آپ کا کام ہو جائے گا, آپ کا کام ہو جائے گا, آپ یقین جانیے انشاءاللہ. لیکن خاص طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نماز کے بعد خاص طور پر زیادہ تسبیحات اور ذکر کرنے کا حکم فرمایا, فجر کے بعد اور عصر کے بعد. فجر کے بعد سے لے کر اشراق تک بہت اچھا ٹائم ہے. اس میں بندی بیٹھ جائیں مصلی پر, بندہ بیٹھ جائے مصلی پر, نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنا وظیفہ پورا کریں, پھر اللہ سے دعا کر کے 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ کر پھر اپنے کام میں لگ جائیں. یا عصر کے بعد ہے, کم سے کم 10-15 منٹ نکال کر کے انشاءاللہ وظیفہ کریں گے. اللہ پاک ہمارے اس کام کو پورا فرمائیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.